محترم ناظرین السلام علیکم. شہباز مرزا انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈریشن کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ایک اہم ٹاپک پہ لیکچر ہے. آپ نے 2-3 دن کو قبل سنا ہوگا, ٹی وی چینلز پر آپ نے خبر سنی ہوگی اور اخبارات میں خبر پڑھی ہوگی کہ اسلامی نظاتی کونسل نے جو شوہر کی دوسری شادی پر جو بیوی کو تنسیخ نکاح کا حق ہے وہ اس کو خلاف شریعت قرار دے دیا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی حقدار ہوگی یا نکاح منسوخ کرانے کی حقدار ہوگی. مگر اس فائنڈنگ کو, سپریم کورٹ کے فائنڈنگ کو اسلامی نظاتی کونسل نے خلاف شریعت قرار دیا ہے. تو آج میں اس اہم ٹاپک پہ بات کروں گا کیونکہ لوگوں کے ذہن بہت سے مجھے سوال آ رہے تھے کہ یہ معاملہ تھا کیا, اور کیا اس سے دوسری شادی پہ کیا اثر پڑے گا, کیا دوسری شادی جو شوہر کرتا ہے اس کی جو سزا ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب سزا نہیں ہوگی, یا پہلی بیوی کو کیا حق حاصل تھا اور کیسے حق حاصل تھا, اور اسلامی نظاتی کونسل کی جو فائنڈنگ ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے یا آئینی حیثیت ہے. تو یہ آج سارے سوال جو ڈسکس ہوں گے. آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرزا انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو ویڈیوز ملتی رہیں. میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ لوگوں کو قانونی اور شرعی معاملات سے آگاہ کر سکوں, اور میں خود کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں. کسی بھی قانونی مسئلہ اگر آپ کا ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618101 پر جا کر ایک فیصد ادا کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. ہماری 49 شہروں میں سروس ہے. اچھا, یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ تنسیخ نکاح کے پاکستان میں 2 قانون موجود ہیں. پہلے تھا دی ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939. اس میں گراؤنڈ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی خاتون شوہر سے طلاق چاہے گی یا سیپریشن چاہے گی, تنسیخ نکاح چاہے گی, تو وہ قاضی کے پاس جائے گی اور شوہر کا قصور ثابت کرے گی. ان میں گراؤنڈ بتائے گئے ہیں اس قانون میں سیکشن 2 میں, جس میں شوہر جو ہے شدید مار پیٹ کرتا ہو, شوہر بیوی کی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو, شوہر جو ہے اس کو سزا ہو گئی ہو 7 سال سے زیادہ, یا شوہر لاپتہ ہو, یا وہ خرچہ نہ نفقہ نہ دیتا ہو, مطلب مختلف گراؤنڈ, یا ظالم ہو, مار پیٹ کرتا ہو بہت زیادہ, تو مختلف گراؤنڈ تھے اس میں. اس کے تحت خاتون جو ہے وہ تنسیخ کی ڈگری کی حقدار تھی, یعنی وہ کورٹ میں قاضی کے پاس جا کیس دائر کرے گی اور وہاں سے تنسیخ نکاح کی ڈگری لے گی. تو یہ قانون تھا. اس کے بعد 2002 میں فرسٹ ٹائم جو ہے خلا کا قانون متعارف کرا دیا گیا فیملی ایکٹ میں, کہ خاتون اگر شوہر کا قصور ثابت نہیں بھی کرتی یا نہیں کرنا چاہتی تو وہ خلا میں آ جائے گی اور بیان الفی دے دے گی کہ مجھے نفرت ہے, میں نے آباد نہیں ہونا. اس صورت میں جو حق میں لیا وہ واپس چھوڑ دے گی اور وہ خلا کو ڈگری کر دے گی. دونوں میں فرق یہ تھا کہ اگر عورت میرٹ پہ آئے گی تو پھر عورت جو ہے شوہر کا قصور ثابت کرے گی, اس صورت میں وہ حق مہر کی بھی حقدار رہے گی چاہے جتنا بھی ہے. لیکن اگر وہ خلا کی طرف جاتی ہے تو پھر وہ بغیر جو ہے کچھ قصور ثابت کیے ڈگری کی حقدار ہوگی, لیکن اس صورت میں اسے حق مہر واپس کرنا پڑے گا, یا جو حق مہر اس کو نہیں ملا وہ چھوڑنا پڑے گا. تو یہ 2 بنیادی فرق تھے. سپریم کورٹ نے جس فیصلے میں یہ رائے دی گئی ہے, اسلامی نظاتی کونسل نے جو رائے دی ہے, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو وہ بھی ان گراؤنڈ میں شامل ہوگا کہ جن کے تحت خاتون تنسیخ نکاح کی حقدار ہے میرٹ پر بغیر حق مہر واپس کیے. تو یہ فیصلہ تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے بغیر اجازت تو خاتون اسی گراؤنڈ پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر کے ڈگری لے سکتی ہے اور حق مہر کی بھی حقدار رہے گی. یہ معاملہ اسلامی نظاتی کونسل کے روبرو لایا گیا, اس پر رائے طلب کی گئی, تو اسلامی نظاتی کونسل نے اپنی رائے دی. ابھی ریسنٹلی جو آپ نے دیکھا انہوں نے قرار دیا کہ شوہر کی دوسری شادی جو ہے تنسیخ نکاح کا گراؤنڈ نہیں ہو سکتی, یعنی دوسری شادی کے گراؤنڈ پر عورت جو ہے وہ اپنا نکاح منسوخ نہیں کروا سکتی, یہ ان گراؤنڈ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت شوہر کو دی ہوئی ہے. اس بیس پر اسلامی نظاتی کونسل نے فیصلہ دیا. انہوں نے یہ بھی قرار دیا کہ اگر کوئی کسی عدالت کی بھی ایسی فائنڈنگ ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو یہ تھا اسلامی نظاتی کونسل کا فیصلہ اور معاملہ. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب دوسرا سوال آ گیا, اسلامی نظاتی کونسل, جو مجھے سوال کیا گیا کہ اسلامی نظاتی کونسل ہے کیا اور اس کی فائنڈنگ کی حیثیت کیا ہے. تو یہ بھی اہم سوال ہے. آئین کا آرٹیکل جو ہے 228 ہے. اسلامی نظاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے. آئین کا آرٹیکل 228 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اسلامی نظاتی کونسل سے متعلق ہے کہ اسلامی نظاتی کونسل جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بنائے گی, اور اس کے جو ممبر ہوں گے وہ عالم دین ہوں گے یا شریعت کے ایکسپرٹ لوگ ہوں گے, اور ان کا جو بنیادی کام ہے وہ اسلامک ریسرچ کرنا ہے مختلف چیزوں پہ, مختلف پہلوؤں پہ.
حکومت چاہے تو اگر حکومت کو قانون سازی کرنے جا رہی ہے، اگر وہ سمجھے کہ اس میں اس کو اسلامی نظاتی کونسل سے رائے لینی چاہیے کہ کیا یہ قانون کہیں خلاف شریعت تو نہیں، جیسے کوئی بل پاس کرنے جا رہی ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو وہ رائے لینے کے لیے اسلامی نظاتی کونسل کے پاس وہ اپنا بل یا اپنا ایشو جو بھیج سکتی ہے حکومت۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل بھی اگر سمجھے کہ کوئی قانون خلاف شریعت بن چکا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے روبرو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اپنی رائے پارلیمنٹ کو بھیج دے گی اور تاکہ پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کر کے اس قانون کو ختم کرے۔ لیکن اسلامی ذاتی کونسل کی رائے بائنڈنگ نہیں ہے کسی پر بھی، نہ حکومت پر، نہ عدلیہ پر، نہ کسی ادارے پہ۔ اسلامی ذاتی کونسل صرف ایک رائے دے سکتی ہے، گو کہ اس میں علماء دین ہوتے ہیں، اس کے رائے کی اہمیت ہے، لیکن بائنڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے وہ نہیں ہے۔ آئین کے تحت جو عدالت پر بائنڈنگ ہے نا، وہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک، جو آئین کا آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ کوئی قانون ہو وہ بائنڈنگ ہے کورٹس پر۔ دوسرا، آئین بائنڈنگ ہے کورٹس پر۔ تیسرا جو ہے آئین کا آرٹیکل 189 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہیں کورٹس پر، ماتحت عدلیہ پر، تمام اداروں پر۔ اس طرح آئین کا آرٹیکل 201 ہے 201، وہ یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے تمام عدالتوں میں قابل پابندی ہیں۔ اس طرح آئین کا آرٹیکل 203 یہ کہتا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے قابل پابندی ہیں ماتحت عدلیہ پر۔ اسلامی ذاتی کونسل کی رائے بائنڈنگ نہیں ہے، اس لیے اس قانون یہ جو رائے دی گئی ہے اس کا کوئی مقدمات پر فی الحال اثر نہیں پڑنا۔ ہاں اچھا، دوسری ایک اور اہم بات ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ نے ایک اپنے فیصلے میں کہا، لیکن یہ اس سے پہلے یہ جو قانون ہے نا، ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939، اس کے گراؤنڈز میں یہ گراؤنڈ شامل ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو خاتون اسی گراؤنڈ پر، پولیگیمی کے گراؤنڈ پر وہ تنسیخ نکاح کی حقدار ہوگی۔ تو وہ قانون تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اس جو قانون کو ختم کرنے کا طریقہ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے، فیڈرل شریعت کورٹ اس کو ختم کر سکتی ہے، اس کی بائنڈنگ حیثیت ہے، یا حکومت جو ہے اس قانون کو ختم کر سکتی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اس قانون کی بیس پر ہے، جب تک بنیاد کو نہیں چھیڑا جائے گا تب تک وہ فیصلے کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اور میری نظر میں، میری رائے میں، اسلامی ذاتی کونسل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف رائے نہیں دے سکتی، یا دے بھی سکتی ہے تو وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل اثر نہیں ہوگا۔ اگر یہ قانون موجود ہے باقاعدہ سیکشن 2 میں، تو لہٰذا اس قانون کو ختم کرنے کے لیے ہاں فیڈرل شریعت کورٹ کے اختیارات کچھ ہو رہے ہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک عدالت ہے، وہ بائنڈنگ ہے اس کا فیصلہ، سوائے سپریم کورٹ کے تمام اداروں پہ، تمام جماعت عدلیہ پہ، تمام لوگوں پہ، حکومت پہ، تو وہ اس کے ذریعے رائے طلب کی جا سکتی ہے، یا اس کے ذریعے اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس قانون، یہ جو اسلامی ذاتی کونسل کی رائے ہے، فی الحال جو بتانے کا مقصد لوگوں کو یہ ہے کہ کئی لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں شوہر کو سزا نہیں ہوگی، یا پولیگیمی میں قانون ختم ہو گیا یا کیا ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ پولیگیمی میں قانون ویسے موجود ہے، شوہر کو اگر بغیر اجازت دوسری شادی کرے گا تو اس کی سزا ویسے ہی موجود ہے، اور ویسے ہی استغاثہ دائر ہوگا، ویسے ہی اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس قانون کی حیثیت فی الحال ایک رائے کی حیثیت ہے۔ ہاں اگر حکومت اس قانون کی بیس پر بنیادی قانون ختم کر دے، قانون سازی کر کے، تو وہ دوسری بات ہے۔ امید ہے میری آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میں خود کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں، اور سیکھنا ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی آپ کے بنیادی رائٹس کے بارے میں آگاہ کر سکوں۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔